بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، آپ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کا واقعہ۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور اتباع کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سعد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس سے گزرے۔ یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سعد، صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، تم اب اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سعد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کا بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سعد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کی آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ گئی، آگ اسے نہیں چھوئے گی، آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے
اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں، اس طرح تلواروں پہ بھی اس وقت تک نہ سونپنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خطبہ دیا: مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن خرزمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے تھے اور سجدے میں دعا فرما رہے تھے: اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا: تو اس طرح قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کو مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے: واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مجاہد زردہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زردہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مواد بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق
یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورہ نفال آیات نمبر 17 میں ارشاد فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاوند میں سے کوئی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الجمعہ۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر بڑھ گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا